بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی یہ دو طرح کی بات ہو سکتی ہے، وہی یہ خفی سے اللہ نے فرمایا ہو کہ اے محمد اب کچھ عرصے کے لیے یروشلم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، وہی جمی میں نہیں ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ حضور کا اجتہاد ہو اور اسے اللہ نے قبول فرما لیا. دونوں باتوں کا امکان موجود ہے. حضور کے اجتہاد پر اگر اللہ کی طرف سے نفی نہ آئے تو وہ گویا اللہ کی طرف سے. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. اور نہیں ٹھہرایا تھا ہم نے اس قبلے کو جس پر کہ آپ رہے ہیں مگر یہ جاننے کے لیے کہ کون ہے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ کون ہے کہ جو اتباع کرتے ہیں رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کون ہے کہ جو اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاتے ہیں. یعنی مدینے میں آ کر اگر کوئی مکے کا مسلمان کہتا صاحب یہ قبلہ مجھے قبول نہیں ہے، وہ واپس ہو جاتا. ایسا ہوا نہیں. اور اب جب مکے کی طرف رخ ہو گیا ہے تو کوئی انصار میں سے کوئی مدینے میں جو ایمان لائے ان میں سے کسی نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ہمارا قبلہ وہ تھا، اب آپ نے اپنا قبلہ بدل دیا، آپ کا راستہ اور ہمارا راستہ اور. نہیں، وہ تمام کے تمام مسلمان ان آزمائشوں میں کامیاب ہوئے. وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ. اور واقعہ یہ ہے یقیناً یہ بہت بڑی بات تھی. اس طرح قبلے کے اندر تبدیلی قبول کر لینا آسان بات نہیں ہوتی، بڑا حساس مسئلہ ہوتا ہے، مگر ان کے لیے کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی. وما كان اللہ لیضیع ایمانکم. اور اللہ ہرگز تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے. ایمان سے یہاں مراد نماز جو ہے الصلاۃ عماد الدین. وہ جو تشویش ہو گئی تھی کہ ہماری ان نمازوں کا کیا بنے گا جو ہم نے 16 مہینے پڑھی ہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے. وما كان اللہ لیضیع ایمانکم. اس وقت وہ حکم تھا رسول کا، وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے. اس وقت یہ حکم ہے جو تمہیں رسول کی معرفت مل رہا ہے، اب تم اس کی پیروی کرو. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. یقیناً اللہ تعالیٰ تو انسانوں کے حق میں بہت ہی شفیق ہے اور بہت ہی رحیم ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء. معلوم ہوتا ہے خود حضور کو انتظار تھا اس فیصلے کا، اور معلوم ہوتا ہے کہ آپ پر بھی شاق گزر رہا تھا یہ وقفہ کہ جس میں نماز پڑھتے ہوئے پیٹھ ہو رہی تھی بیت اللہ کی طرف. تو آپ بار بار آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی تھی کہ کب وحی آئے، کب جبرائیل حکم لے کر آئے. قد نرى تقلب وجهك في السماء. اے نبی ہم نے آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ لیا ہے. فلنولینک قبلۃ ترضاها. اس آیت میں بڑی شفقت، بڑی محبت، بڑی عنایت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی طرف سے. تو ہم بدلے دیتے ہیں، پھیرے دیتے ہیں قبلہ جو آپ کو پسند ہے. ظاہر بات ہے کہ حضور کو جو محبت تھی اور جو بھی آپ کو ایک رشتہ قلبی تھا بیت اللہ کے ساتھ، فلنولینک قبلۃ ترضاها. ہم بدلے دیتے ہیں، بدل دیں گے قبلہ اسی طرف جو آپ کو پسند ہے. فول وجهك شطر المسجد الحرام. تو بس اب پھیر دیجیے اپنے رخ کو مسجد حرام کے رخ پر. وحیث ما کنتم. اور مسلمانوں جہاں کہیں بھی تم ہو، مدینے میں ہو یا کہیں اور ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، کہیں ہو، فولوا وجوہکم شطرہ. تو اپنا چہرہ نماز میں اسی کے رخ پر پھیرو. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے. تورات میں بھی یہ مذکور تھا کہ اصل قبلہ ابراہیمی وہی تھا، اس لیے کہ یروشلم کو تعمیر کیا ہے حضرت ابراہیم سے کوئی 1000 سال کے بعد حضرت سلیمان نے. یہ جو بھی ہیکل سلیمانی ہے کم سے کم 1000 برس کا فصل ہے حضرت ابراہیم میں حضرت سلیمان. تو حضرت ابراہیم کا قبلہ کون سا تھا؟ تو وہ بھی مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے اردو میں ترجمہ کیا ہے مولانا حمید الدین فراہی کی کتاب کا، اور وہ بہت اہم ہے اس موضوع کو سمجھنے کے لیے. بہت سے مسلمان مفسرین نے بھی اس میں ٹھوکر کھائی ہے. ان الذین اوتوا الکتاب لیعلمون انہ الحق من ربہم وما اللہ بغافل عما یعملون. اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے کہ جو وہ کر رہے ہیں. وَلَئِنْ أَتَاكَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ. اے نبی آپ ان اہل کتاب کو اگر تمام دلائل بھی دے دیں گے، تمام نشانیاں بھی دکھا دیں گے، تب بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ. اور نہ ہی اب آپ پیروی کرنے والے ہیں ان کے قبلے کی. یہ تو لکم دینکم ولی دین والا معاملہ ہو گیا. وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ.
حد یہ ہے کہ یہ خود جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے. یعنی نصارہ اور یہود اگرچہ یروشلم سب کا قبلہ ہے، لیکن عین یروشلم میں جا کر جو یہودی ہے وہ مغربی گوشے کو اختیار کرتے تھے، مغرب کی طرف رخ کرتے تھے ہیکل سلیمانی میں، اور جو نصارہ ہے وہ مشرق کی طرف. اس لیے کہ حضرت مریم سلام علیہا نے جو اعتکاف کیا تھا مکان شرقیہ، وہ جو مکان تھا ان کا جہاں اعتکاف تھا، جہاں فرشتہ ان کے پاس آیا ہے، وہ ہیکل کے کسی شرقی گوشے میں تھا. تو انہوں نے عیسائیوں نے اسی کو اپنا شرقی گوشے کو قبلہ بنا لیا. وما فلئن اتبعت اهواءهم، اور اے نبی اگر بالفرض آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، من بعد ما جاءك من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس العلم صحیح علم آ چکا ہے، انك اذا لمن الظالمین، تو آپ بھی پھر ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے معاذ اللہ. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی یعنی تورات اور انجیل کے جو صحیح ماننے والے ہیں، یہ نکتہ یہاں نوٹ کر لیجئے، تورات اور انجیل کے ماننے والوں میں سے غلط کاروں کے لیے مجہول کا صیغہ آتا ہے، اوتوا الکتابہ، جنہیں کتاب دی گئی تھی، اور جو ان میں سے ٹھیک تھے صحیح رخ پر تھے ان کے لیے معروف کا صیغہ ہوتا ہے، جنہیں کتاب ہم نے دی تھی. یہ انداز جو ہے معروف اور مجہول کا، یہ آپ دیکھیں گے کہ فرق ہوگا. جہاں ان کی کسی غلط بات کا تذکرہ ہوگا الذین اوتوا الکتاب، اور جہاں اچھی بات کا تو وہاں یہ کہ جو آتیناہم الکتاب، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ ایسے ہی پہچانتے ہیں اس کو. ہو کی ضمیر قبلے کی طرف بھی ہے، اور ہو کی ضمیر محمد الرسول اللہ کی طرف بھی ہے، ہو کی ضمیر قرآن کی طرف بھی ہے. ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور یقیناً ان میں سے گروہ وہ ہے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جو جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہیں. الحق من ربک، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو آپ ہرگز نہ بنے شک کرنے والوں میں. یہ حضور سے خطاب ہو رہا ہے، اور حضور کی وساطت سے اصل میں ہر مسلمان سے خطاب ہو رہا ہے. یہ بات ان سے کہی جا رہی ہے کہ اس میں کوئی شک اپنے پاس مت آنے دو، یہ تو حق ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے ہم نے ایک رخ معین کر دیا جس کی طرف کہ وہ رخ کرتا ہے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو مسلمانوں تمہارے لیے ایک رخ تو ہم نے معین کر دیا بیت اللہ کا. ایک باطنی رخ کیا ہے؟ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. ایک ہے ظاہر، نماز کا ظاہر ہے، آپ نے قبلے کی طرف رخ کر لیا ہے، آپ نے وضو کیا ہے. ایک نماز کا باطن ہے، خشوع ہے، خضوع ہے، حضور قلب حاصل ہے، دقت ہے، معلوم ہے کس کے سامنے حاضری ہے. اسی طریقے سے قبلہ ایک تو یہ ہے جو کہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، ایک یہ فاستبقوا الخیرات، تم ہر نیکی کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو لے آئے گا، جمع کر دے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقینا اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. ومن حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام، اور جدھر سے بھی آپ کا نکلنا ہو، کہیں سفر کریں، کہیں بھی جائیں، تو آپ اپنا رخ پھیر دیجئے مسجد حرام کی طرف. وانہ للحق من ربک، اور یہ یقیناً حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ غافل نہیں اس سے بھی جو تم کر رہے ہو. یہاں بظاہر جو ہے کلام حضور سے ہے، اصل میں مسلمانوں سے خطاب ہے بواسطہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ومن حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، اور دیکھو جہاں بھی تم نکلو اپنا رخ کرو مسجد حرام کی طرف. امریکہ میں جاؤ تب بھی رخ ہوگا مسجد حرام کی طرف، روس میں جاؤ رخ تمہارا ہوگا مسجد حرام کی طرف. وحیث ما کنتم، اور اے مسلمانوں جہاں کہیں بھی تم ہو، فولوا وجوہکم شطرہ، تو اپنے چہروں کو پھیر دو اسی کے رخ پر. لئلا یکون للناس علیکم حجہ، تاکہ نہ رہے لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل. اب اس بات کو سمجھ لیجئے کہ چونکہ تورات میں لکھا ہوا تھا کہ نبی آخر الزمان کا قبلہ کعبہ ہوگا، اگر حضور یہ قبلہ اختیار نہ کرتے تو علماء یہود حجت قائم کرتے مسلمانوں پر کہ دیکھو تورات میں تو یہ لکھا ہے اور انہوں نے وہ اختیار نہیں کیا. تو یہ گویا کہ ان کے اوپر اتمام حجت بھی ہو رہا ہے اور قطع عذر بھی ہو رہا ہے، ان کی حجت کی جڑ بھی کٹ رہی ہے. الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان میں سے ان کے جو ظالم ہیں، اعتراض کرنے کے لیے لاکھ انہوں نے پھر بھی ہیلے بہانے بنائی لینے ہیں. فلا تخشوہم، تو مسلمانوں ان سے نہ ڈرو، واخشونی، مجھ سے ڈرو. ولأتم نعمتی علیکم، اور یہ جو تحویل قبلہ ہوئی ہے
اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بنیاد پر ایک نئی امت کو شکل دی جا رہی ہے، اور اسے اب امامت الناس سے سرفراز کیا جا رہا ہے۔ وراثت ابراہیمی اب اسے منتقل ہو گئی ہے۔ یہ اس لیے ہے وَلَا أُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اپنی نعمت میں تم پر اس کا اتمام فرما دوں، مکمل کر دوں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ۔ کما ارسلنا فیکم رسولا، جیسے کہ ہم نے بھیج دیا ہے تم میں ایک رسول۔ اب یہ دعا ابراہیم و اسماعیل یاد کر لیجئے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم۔ اب گویا کہ وہاں تو دعا تھی، اور یہ 3000 سال کے بعد اس دعا کا ظہور ہو رہا ہے بعثت محمدی کی شکل میں۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے کہ ہم نے بھیج دیا ہے تم میں رسول اپنا، تم ہی میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، وہ تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیات، ویزکیکم، تمہیں پاک کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے تمہارا، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب و حکمت کی، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور تمہیں تعلیم دے رہا ہے ان چیزوں کی جو تمہیں معلوم نہیں تھی۔ یہاں ایک نقطہ بڑا اہم ہے، حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی دعا میں جو ترتیب تھی، یہاں اللہ نے اس کو بدل دیا ہے۔ وہاں کیا تھا؟ تلاوت آیات، تعلیم کتاب و حکمت، پھر تزکیہ۔ یہاں کیا ہے؟ تلاوت آیات، پھر تزکیہ، پھر تعلیم کتاب و حکمت۔ اب ظاہر بات ہے کہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل نے جو بات کہی وہ بھی غلط تو نہیں ہو سکتی، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی امپرووڈ فارم یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی، اس لیے کہ تزکیہ مقدم ہے۔ اگر نیت صحیح نہیں ہے تو تعلیم کتاب و حکمت مفید نہیں ہوگی، بلکہ گمراہی میں اضافہ ہوگا۔ نیت کج ہے تو گمراہی بڑھتی چلی جائے گی، اور تزکیہ کا حاصل کیا ہے؟ نیت درست ہو جائے، اخلاص، نحن لہ مخلصون۔ اگر یہ نہیں ہے تو جتنا پڑھو گے، جتنے بڑے عالم ہوگے، شیطان بھی بن سکتے ہو۔ بڑے بڑے فتنے عالموں نے اٹھائے ہیں۔ یہ جو دین اکبری تھا یا دین الہی تھا، اکبر کے تو باپ دادا کو کبھی خیال نہیں آ سکتا تھا اس کا۔ یہ پٹی پڑھانے والے کون تھے؟ ابو الفضل اور فیضی جیسے علماء، بہت بڑے علماء۔ اسی طرح غلام احمد قادیانی، اس کو اصل میں جو بھی پٹیاں پڑھائی ہیں وہ تو پڑھائی حکیم نور الدین نے، جو بہت بڑا عالم تھا، اہل حدیث عالم تھا۔ تو در حقیقت بہت بڑا عالم ہوگا، اگر اس کی کج ہو گئی نیت تو اس میں ہی بڑا فتنہ اٹھا دے گا۔ اس پہلو سے تزکیہ مقدم ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے، یہی مضمون سورہ آل عمران میں آیا، یہی مضمون پھر سورہ جمعہ میں آئے گا، وہاں بھی ترتیب یہی ہے۔ تینوں جگہ پر اللہ کی طرف سے ترتیب یہی ہے، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سنا رہا ہے اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور اس تزکیے کے بعد پھر تعلیم کتاب و حکمت، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور تمہیں سکھا رہا ہے جو کچھ علم تمہیں حاصل نہیں تھا۔ فاذکرونی اذکرکم، پس مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یہ بہت بڑا میثاق ہے اور بہت بڑا وعدہ ہے، بہت بڑا وعدہ۔ اور یہاں تک حدیث میں پھر اس کی شرح آئی ہے، میرا بندہ اگر مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے، میں بھی اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، اور میرا بندہ اگر میرا ذکر کسی محفل میں کرتا ہے تو میں اس سے بہت اعلیٰ محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اس کی محفل تو بہت بلند و بالا ہے، ملائے اعلیٰ کی محفل ہے، فرشتے ملائکہ مقربین کی محفل ہے۔ خدا خود میرے محفل بود اندر لامکا خسرو، محمد سمے محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ اب خسرو کس عالم میں تھے جب یہ شعر کہہ گئے ہیں؟ تو بہرحال ہے تو صحیح، ایک محفل تو ہے، میں اس سے بڑی بہتر محفل میں ان کا تذکرہ کرتا ہوں۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا شکر کرو، میری نعمتوں کا ادراک کرو، اس کا شعور حاصل کرو، اس پر زبان سے بھی شکر ادا کرو، اپنے عمل سے بھی، جوارح سے بھی ان نعمتوں کا حق ادا کرو۔ یہاں وہ 18 رکوع ختم ہو گئے، نصف اول اس سورہ مبارکہ کا مکمل ہو گیا۔ اب آگے سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایک نئی امت آ گئی، چارٹر اس کا آ گیا۔ کیوں بنایا گیا تمہیں؟ لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، تم اب لنک ہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محمد اور پوری نوع انسانی کے درمیان۔ اسی لیے وہ حدیث بھی تو ہے جو علماء حق ہوتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا،
علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء کا مقام وہی ہے جو بنی اسرائیل کے علماء کا. اس لیے کہ نبوت تو ختم ہو گئی محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کتاب تو ہے، اس کا پہنچانا تو ہے، اس کو عام تو کرنا ہے، حجت تو قائم کرنی ہے، اور صرف تبلیغ سے نہیں عمل کر کے دکھانا ہے، وہ نظام قائم کر کے دکھانا ہے جو محمد عربی نے قائم کیا صلی اللہ علیہ وسلم، تب حجت قائم ہوگی. اس کے لیے تمہیں قربانیاں دینی ہوں گی، مشکلیں جھیلنی ہوں گی، جان و مال کا نقصان برداشت کرنا ہوگا، آرام سے گھر بیٹھے ٹھنڈے پیٹوں کفر جگہ نہیں چھوڑ دے گا اور حق نہیں آ جائے گا. کفر کو ہٹانے